بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمان، تو بھول گیا کہ تو شیر تھا۔ اس دلچسپ اور فکر انگیز تحریر کو ضرور پڑھیں۔ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا، کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور عاجزی سے جنگل کے بادشاہ سے شیر سے استدعا کی کہ حضور عالی مقام، آپ اپنے مبارک پائے قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیں اور اس کی افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا، اے ندان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگار سے کیا لینا، یہ کام تو کسی اور سے کرواؤ۔ لومڑی نے کہا، اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحم دل عالی جاں، میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں، آپ کو علم ہی نہیں، بادشاہ عالی مرتبت آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کیے ہیں۔ نت نئی افواہوں کا بازار گرم ہے، آپ کو جنگل میں قدامت پسند تنگ نظر بادشاہ کہا جاتا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں تو آپ کے متعلق یہ قوانین دم توڑ جائیں۔ شیر نے ایک لمحے لومڑی کی بات پر سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا افتتاح کیا۔ رچ، لگڑ بگڑ، بہن سے گائے وغیرہ نے خوب تالیاں بجائیں۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا، پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی، پھر یہ اعلان کیا کہ شہنشاہ دوراں، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں۔ بناؤ سنگار کے اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احساس سے جمال سے بہراور ہیں۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا، زائل ہو گیا ہے۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کیں تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر سٹیج پر آئی اور پورے 7 بار جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے، اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرے گی۔ پھر لومڑی نے جی بھر کر مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھواں اٹھا دیا۔ شیر پہلے تو حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنا شروع ہو گیا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شیر سے کوئی شریف جانور محفوظ نہیں اور وہ شریف جانوروں سے بھی مجرے کراتا پھر رہا ہے۔ پہلے تو اس کم بخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، اب عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے کئی جانوروں کے ساتھ میٹنگ طے کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، رچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی، ذل الہی، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن نوش فرمانے کے بعد اونگ رہا تھا۔ بادشاہ دوراں نے غنودگی کے عالم میں کہا، بولو۔ لومڑی نے دست بست عرض کی کہ شہنشاہ ہر دل عزیز کے روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہو ہی گئی ہے، لیکن رچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف آپ کی کولیشن تشکیل دی ہے، خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کافی ظالم جانور ہے اور آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کرنے سے ان کے غبارے کی ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوش آمدی انداز سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ اس پر شیر غصے سے داڑا اور کہا، تو کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا لیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں، آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا۔ شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی اور وہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک شیر ہے اور وہ ڈانس اور دوسری محفلوں تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز شیر شکار کرنے اپنے غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنے لگا تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہربا بھی ناکام ہوا۔ اس جد و جہد کے دوران ہرنی کو بھی علم ہو گیا تھا کہ شیر فارغ ہے، یہ بس نام کا شیر ہے، تو ہرن نے شیر کو 2-4 لاتیں ماریں اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پر قسمت آزمائی، لیکن ایک بھی جانور پر داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو چکا تھا۔ نڈال شیر گرتے پڑتے اپنی کچھار میں پہنچا اور اس وقت اسے
امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کیا آ کر نہ سامنے جھک کر سلام پیش کیا اور نہ عزت دی، نہ اسے ذل الہی یا علیجہ کہا اور نہ بادشاہ کو شہنشاہ دوراں کہا۔ لومڑی نے طنزیہ انداز سے کہا بھوک تو بہت لگی ہوگی؟ شیر نے نقاہت سے کہا ہاں بہت زیادہ۔ تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو، یہ میں نے تمہارے مشورے پر ناخن کٹوائے ہیں، تمہارے کہنے پر سامنے کے سارے دانت نکلوائے ہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا اور ایک کہا لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر کہا اے بے وقوف چوپائے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے لہٰذا میں تمہارے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے ہی تیار تھی، وہ وہاں سے نکل گئی اور شیر جو نڈال تھا اس جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی، شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا، اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا ہی انتظام کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے بھی گھومنے کے قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی اور لومڑی نے شیر کو طنزیہ کہا یہ تب ہی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ اس نے اپنے جی کڑا کر اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے بڑی حقارت سے اسے دیکھا اور کہا میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی، چند دن ریاض کرو، پریکٹس کرو، میاؤں کی آواز صحیح آواز تم کچھ دنوں تک نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، جس دن تم یہ آواز صحیح نکالنے لگے اس دن سے تم کو گھاس باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ آخری بری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر اب تک میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہے جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شراب، شباب، مجروں، کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئی کہ وہ ایک شیر ہے، اس لیے آج کفار نے امت محمدیہ کو ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ کاش کہ کسی کو ہوش آئے اور اپنا وقار یاد آ جائے۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیے، شاید کہ اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے بدل دے۔